لنک کروں گا اس کرپشن کی داستان کو. غضب پریم کی عجب کہانی اس طرح ہی کچھ کہتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان تب تک انکمپلیٹ ہے جب تک ان چوروں پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کی ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اس طرح کی واردات اور ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. میں اگر ریفر کروں تو آپ کو اسی طرح کے گھوسٹ اور جن بوت امپلائیز ملیں گے بلین ٹریز میں. بلین ٹریز کے آدھے درخت موقع پر موجود ہی نہیں, لیکن اگر کچھ ہے بھی تو ایک ایک درخت کے لیے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے, جو کاغذوں میں بھرتی ہیں لیکن ان کی تنخواہیں پی ٹی آئی کے فنڈز میں جاتی ہیں. ان کی تنخواہیں پی ٹی آئی کی میڈیا اور سوشل میڈیا اور اسٹیٹ کے اگینسٹ جتنی کیمپین ہوتی ہے وہ اس میں استعمال ہوتی ہے, ان کے جلسے اور جلوس پر استعمال ہوتی ہے. اینڈ لیٹ می ریپیٹ ونس اگین, میں پھر کہتا ہوں کہ پشاور کے میوزیم کے اگر مورتیاں اور اس میں جتنے نوادرات ہیں اس کو پروب کیا جائے اور اس کو چیک کیا جائے تو وہاں کی تمام نوادرات وہاں پر شاید ریپلیکا میں آپ کو ملیں گی. جو اوریجنل نوادرات ہیں یہ سنگاپور ہانگ کانگ میں بیچ کر آ گئے ہیں, اس میں ہاتھ ڈالنا ہوگا. اور جہاں تک بات ہے ہیلتھ کی ڈپارٹمنٹ کی تو میں اس میں مزید یہ ایڈ کروں گا کہ ابھی گزشتہ 2 ماہ پہلے ایک پروجیکٹ تھا کہ انہوں نے سرجیکل گلوز مہیا کرنے تھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز کو پورے صوبے میں, اور وہ گلوز پتہ چلا کہ 1 ارب روپے کی جگہ میرے خیال میں کوئی 10 کروڑ روپے کی خریداری بھی نہیں ہوئی اور ہسپتالوں میں وہ گلوز پہنچے بھی نہیں, لیکن 1 ارب روپیہ سرکاری خزانے سے نکال لیا گیا. اب یہ پیسہ کہاں لگے گا؟ ڈی چوک کے جلسے پر 26 نومبر پر, ڈیڈ لائن پر, ریڈ لائن پر, فائنل کال پر, ملک میں انتشار پر, اٹھتے ہوئے اسٹاک ایکسچینج کو واپس لانے کے لیے, اس کو گراوٹ کی طرف لے جانے کے لیے, آپ کے فارن ایکسچینج کو نیچے لانے کے لیے, پاکستان کی اٹھتی بڑھتی معیشت کو دوبارہ زمین بوس کرنے کے لیے, اور پاکستان کی جو اس وقت انٹرنیشنل ریلیشن میں دنیا میں ایک حیثیت بن چکی ہے اس کو دوبارہ سیبوٹاژ کرنے کے لیے, پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے آج بلومبرگ, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, موڈیز, فچ پاکستان کو ایک ایمرجنگ اکانومی ڈکلیئر کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود ملک کے پیسے, اس قوم کے پیسے پی ٹی آئی کے ہاتھوں اس ملک کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اینڈ لیٹ می اگین, میں ایک چیز مزید یہاں پہ ایڈ کروں کہ وہ ہیلتھ کارڈ جس پہ پی ٹی آئی بہت اپنا وہ ناز اور نخرے اور بڑی اطراتی ہے کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کیا ہے خیبر پختونخوا میں. کسی بھی ہیلتھ کارڈ کی آپ پوزیشن نکالیں, اس کا سٹیٹس نکالیں. ایک ہیلتھ کارڈ جس میں ایک بچے کا ایک آپریشن اگر اپینڈکس کا ہو جائے, یہ اس کے ہسپتال سے باہر نکلنے کی دیر ہوتی ہے اور اس کے اکاؤنٹ سے ہارٹ سرجری کے پیسے کٹ جاتے ہیں. اتنا بڑا سکیم, اتنا بڑا فراڈ. خیر وہ صوبہ جہاں پر ایک ایک وزارت 15 سے 20 کروڑ روپے میں بکی ہو, وہ صوبہ جہاں پر ایک ایک سیکٹری, چاہے وہ کوئی بھی سیکٹری کوئی بھی محکمہ ہو, وہ 15 اور 20 کروڑ اور 10 کروڑ روپے دے کر اپنی پوزیشن لیتا ہو, اس صوبے میں بد انتظامی کیوں نہیں ہوگی؟ وہاں پر چوری چکاری کیوں نہیں ہوگی؟ آج سے قریباً 10 سال قبل جب 2013 میں خیبر پختونخوا کی حکومت پی ٹی آئی کے حوالے کی گئی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ 2013 میں بھی تبدیلی آئی نہیں تھی, تبدیلی کو روشناس کیا گیا تھا اور اس کے بعد 2018 میں تبدیلی لائی گئی. اس 2013 میں خیبر پختونخوا میں ٹوٹل قرضہ جو صوبے پر تھا وہ 33 ارب روپے تھا. آج صوبہ 1100 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہے اور اگلے سال ایک میں یہ صوبہ 2500 ارب روپے کا مقروض ہو جائے گا. ہر محکمے میں گوسٹ بوت ملازمین جن کی بھرت ہے لیکن ان کا وجود نہیں ہے. اندازہ کریں کہ ایمبولینس پر اندھوں کو ڈرائیور بٹھا دیا گیا ہے, ایسی بھرتیاں کی گئی ہیں. آپ سوچئے. اسلام آباد میں مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک اور مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی خان نیوز کانفرنس